نیکسٹ دیکھیے، بٹ ابو آل، سب سے بڑھ کر وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ، یہ چوتھی وجہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہماری کائنات ہے یہ اس لیے بھی ڈراؤنی لگتی ہے بیکاز وی کین ناٹ فائنڈ اینی سائن دیٹ لائف لائک اے فرون، کہ ہمیں زندگی کا کوئی آثار جیسے یہاں پر ہے اس زمین پر ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، ایگزسٹس اینی ویئر ان اٹ ایکسیپٹ آن ارتھ، زمین کے علاوہ ہمیں زندگی کا آثار کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ چوتھی وجہ ہے، چوتھا خوف ہے ہمارے اندر جب ہم اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انڈیڈ دراصل فار دا موسٹ پارٹ اس کائنات کا زیادہ حصہ ایمپٹی اسپیس، خالی خلا ہے، اس سو کولڈ، اور اتنی ٹھنڈی ہے دیٹ آل لائف ان اٹ وڈ بی فروزن، کہ اس میں اگر زندگی کا وجود آئے بھی تو وہ منجمد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ وجود اپنا برقرار نہیں رکھ سکے گا اس کے بہت زیادہ ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے۔ موسٹ آف دا میٹر ان اسپیس از سو ہاٹ، جب کہ خلا میں جو مادہ ہے وہ اتنا ہاٹ ہے ایز ٹو میک لائف آن اٹ امپاسبل، کہ اس میں زندگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں اس نے یہ بتایا ہے کہ جو ہماری ایمپٹی اسپیس ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہے کہ وہاں پر زندگی کا وجود اس لیے نہیں کہ اس میں منجمد ہو جائے گی، اور جو دوسری خلا ہے ہماری، اس خلا میں اتنی گرمی ہے کہ وہاں زندگی کا آثار ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ لائف ڈز ناٹ سیم ٹو ہیو اینی پارٹ ان دا پلان آف دا یونیورس، اور لگتا یہ ہے کہ کائنات کے اس منصوبے میں زندگی کا کوئی کردار نہیں ہے، یعنی سوائے زمین کے باقی یونیورس میں زندگی کا کوئی منصوبہ شامل ہی نہیں ہے۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریممبر، اور یہ یاد رکھنا بڑا اہم ہے، دا ریئرٹی آف دی ایونٹ، ریئرٹی کامیابی، نایابی، آف دی ایونٹ اس واقعے کی، یعنی اس واقعے کی نایابی کو یاد رکھنا اہم ہے، وچ پروڈیوس آر پلینیٹری سسٹم، جس واقعے نے ہمارے اس سیاروں کے نظام کو پیدا کیا۔ یعنی یہ وہی واقعہ جو پہلے رائٹر ہمیں بتا چکا ہے، جو 2 ارب سال پہلے ایک سیارے کے سورج کے قریب آنے کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا تھا۔ کیلکولیشن شوز، کیلکولیشن اعداد و شمار شوز بتاتے ہیں that there can be only very few such systems in space، کہ خلا میں اس طرح کا نظام بہت ہی کم ہے، yet تاہم so far as we can see، جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں، so far as جہاں تک we can see سمجھ جانا، دیکھنا، ملنا، تو یہاں مطلب ہے سمجھنا، جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں، life of the kind we know on earth، جس طرح کی زندگی ہم زمین پر جانتے ہیں، کین ایگزسٹ اونلی آن پلانٹس لائک دی ارتھ، وہ زمین جیسے سیاروں پر ہی ممکن ہے۔ اٹ نیڈس سوٹیبل فزیکل کنڈیشنز، اس کے لیے مناسب جسمانی حالات کا ہونا ضروری ہے، فار اٹس اپیئرنس، اس کی ظہور کے لیے، دا موسٹ امپورٹنٹ آف وچ از اے ٹیمپریچر، اور ان علامات میں سے سب سے اہم وہ ٹمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے، ایٹ وچ سبسٹانسز کین ایگزسٹ، جس میں مادے ایگزسٹ کر سکتے ہیں، ان اے لیکوڈ اسٹیٹ، ایک مائع حالت میں۔ اب ان لائنز میں رائٹر نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ وہ جو واقعہ 2 ارب سال پہلے ہوا تھا، اس سے ہم سیاروں کے نظام، جس نے سیاروں کے نظام کو جنم دیا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خلا میں اس طرح کا سسٹم جو زمین پر ہے وہ نہ ہونے کے برابر اس لیے ہے کہ اس کے لیے جو زندگی کے وجود کی شرائط ہے وہ دوسرے سیاروں پر نہیں پائی جاتی، اور ان میں سے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ ایک ایسا درجہ حرارت ہے جس میں مادے مائع حالت میں رہ سکتے ہیں۔ تو مادے مائع حالت میں چونکہ زمین پر ہی رہ سکتے ہیں، اس لیے اسی زمین پر زندگی کا وجود ہے، باقی سیاروں پر نہیں ہے۔ The stars themselves are far too hot for this، اور باقی جو ستارے ہیں وہ اتنے گرم ہیں کہ وہ مادوں کو اس حرارت میں، اس درجہ حرارت میں نہیں رکھ سکتے۔
وی may think آف them, ہم ان کو ان کے بارے میں، ان ستاروں کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں ایز اے کلیکشن آف فائرس، جیسے یہ آگ کو اکٹھا کیا گیا ہو، اسکیٹرڈ تھرو اسپیس، اور یہ پوری خلا میں بکھری ہوئی آگ کے گولے ہیں. یعنی دوسرے ستاروں کو وہ تشبیہ دے رہا ہے رائٹر کہ ہم سمجھنے کے لیے یوں اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ دوسرے ستارے آگ کے گولے ہیں جو خلا میں پھیلے ہوئے ہیں. پرووائڈنگ وارمتھ ان سراؤنڈنگس، جو ارد گرد میں حرارت پیدا کر رہے ہیں. ویئر دا ٹمپریچر از ایٹ موسٹ سم 4 ڈگریز ابو ایبسولوٹ زیرو، جہاں پر درجہ حرارت زیرو سے 4 درجے اوپر ہوتا ہے. دیٹ از اباؤٹ 484 ڈگریز آف فراسٹ، یعنی نقطہ انجماد سے تقریباً 484 درجے نیچے ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے جتنا یہ ٹمپریچر ہے وہاں پر زندگی کا وجود ممکن ہی نہیں ہے. پھر کہتا ہے یہ جو 484 ہے آن دا فارنہائٹ اسکیل، یہ فارنہائٹ اسکیل پر ہے. ان دی ایمنس اسٹریچز، ایمنس بہت بڑی، اسٹریچز وسعتوں میں، آف سپیس خلا کی، بیونڈ دا ملکی وے، ملکی وے اس کہکشاں سے پیچھے، کہکشاں سے دور خلا کی بڑی وسعتوں میں. اٹ از کولڈر اسٹل، اور زیادہ ٹھنڈ ہے. یعنی اس گلیکسی کی جسے ملکی وے کہتے ہیں، اس سے دور، اس سے پیچھے جو خلا ہے اس میں اور زیادہ ٹھنڈ ہے. away from the fires there is this unimaginable cold، کیونکہ ان آگ کے گولوں سے دور there is this unimaginable cold، یہ ناقابل تصور سردی ہے. of hundreds of degrees of frost، جس میں کئی سینکڑوں نقطہ انجماد سے نیچے درجہ حرارت پایا جاتا ہے. close up to them، اور ان کے قریب there is a temperature of thousands of degrees، یعنی ان جو ملکی وے ہے اس سے پیچھے خلا کی وسعتوں میں زیادہ سردی ہے. پھر ان ستاروں کے قریب جو درجہ حرارت ہے thousands of degrees، ہزاروں درجے کا ہے. at which all solid melt، جس میں تمام سالڈ چیزیں پگھل جاتی ہیں. all liquids boil، اور تمام کے تمام لیکوڈز ابلنے لگتے ہیں. اب ان لائنز میں رائٹر نے ہمیں مزید بتایا ہے کہ زمین کے علاوہ باقی سیاروں میں زندگی کا وجود ممکن کیوں نہیں ہے. تو اس میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ستارے ہیں وہ اتنے گرم ہیں کہ ہم انہیں آگ کے گولوں سے تشبیہ دے سکتے ہیں، کہ جیسے خلا میں آگ کے گولے گھوم رہے ہیں. پھر کہتا ہے کہ یہ جو آگ کے گولے ہیں یہ اپنے گرد و نما میں حرارت تو ضرور مہیا کرتے ہیں، جہاں پر جو درجہ حرارت ہے وہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو ملکی وے ہے، کیکشن ہے ہماری، اس سے آگے اور زیادہ سرد ہے. اور یہ جو آگ کے گولے ہیں یہ ان سینکڑوں درجے جو نقطہ انجماد سے سینکڑوں درجے ہیں وہ ناقابل تصور حد تک سردی ہے. اور یہ آگ کے گولے وہاں پر اس کو ٹیمپریچر کو ماڈریٹ نہیں کر سکتے. پھر دوسری طرف کہتا ہے کہ ان ستاروں کے قریب جو درجہ حرارت ہے وہ ہزاروں درجے پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر سالڈ میٹر بھی میلٹ ہو جاتا ہے، پگھل ہو جاتا ہے. تو جہاں پر سردی ہے وہ اتنی زیادہ سردی ہے کہ نقطہ انجماد سے سینکڑوں درجے نیچے چلی جاتی ہے. اور دوسری طرف یہ جو ستارے ہیں ان پر گرمی اتنی ہے کہ وہ ہزاروں درجے اوپر کی طرف چلی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ سالڈ میٹر بھی وہاں پر میلٹ ہو جاتا ہے. تو یہ 2 وجوہات ہیں جن کی بنا پر زندگی دوسرے سیاروں میں اپنا وجود نہیں رکھتی. لائف کین ایگزسٹ اونلی ان اے نیرو بیلٹ، زندگی ان آگ کے جو وہ گولے ہیں ان کی ایک نیرو بیلٹ میں، تنگ سی بیلٹ میں. ایچ آف دیز فائرس ایٹ اے سرٹن ڈسٹینس، جہاں درجہ حرارت نہ تو زیادہ گرم ہے، از نیدر ٹو ہاٹ نور ٹو کولڈ، نہ زیادہ ٹھنڈا ہے. یعنی زندگی کے آثار وہاں پر پائے جاتے ہیں جو ان ستاروں سے خاص فاصلے پر ایک تنگ سی پٹی ہے، جہاں پر درجہ حرارت نہ زیادہ گرم ہے اور نہ زیادہ سرد ہے. آؤٹ سائڈ دیز بیلٹس لائف وڈ بی فروزن، اور اس بیلٹ سے باہر، اس پٹی سے باہر زندگی جم جائے گی. ان سائڈ اٹ وڈ بی برنڈ اپ، اور اس کے اندر تو زندگی جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، زندگی ممکن ہی نہیں ہے.
اب یہاں پر رائٹر نے یہ بتایا ہے کہ زندگی ایک چھوٹی سی بیلٹ پر جو ان سیاروں کے درمیان ایسی خلا کی ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر نہ تو درجہ حرارت بہت زیادہ گرم ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سرد ہے، وہاں پر اس معتدل درجہ حرارت کی وجہ سے وہاں زندگی کا وجود ممکن ہے۔ آؤٹ سائڈ دیز بیلٹس لائف وڈ بی فروزن، اور اس پٹی سے باہر زندگی جم جائے گی، ان سائڈ اٹ وڈ بی برنڈ اپ، اور سیاروں کی قربت کی وجہ سے یہ جل جائے گی۔ رف کیلکولیشن شوز، ایک عام سا اندازہ بتاتا ہے دیٹ آل سچ ٹیمپریچر بیلٹس، کہ یہ ایسی بیلٹس ٹیمپریچر والی ود ان وچ لائف از پاسبل، جس میں زندگی کا وجود ممکن ہے، آل ایڈڈ ٹوگیدر، ان تمام پٹیوں کو اکٹھا کر دیا گیا، میک اپ لیس دین 1000 ملین ملتین پارٹ آف دا ہول اسپیس۔ تو یہ جو بیلٹس ہیں ان کو اگر کمپیئر کیا جائے، دیکھا جائے، تو یہ پوری یونیورس کے اربوں میں سے، کروڑوں نہیں اربوں میں سے ایک حصہ اس کا بنتا ہے، اتنی یہ چھوٹی بیلٹس ہیں۔ اینڈ ایون ان سائڈ دیم، اور ان کے اندر بھی لائف مسٹ بی ویری ریئر، زندگی بہت نایاب ہوگی، فار اٹ از ایکسٹریملی ان یوزول، کیونکہ یہ انتہائی غیر معمولی چیز ہے، فار سنس ٹو تھرو آف پلانٹس، کہ سورج پلانٹس پر پھینکے، ایز ار سن ہیز ڈن، جیسے ہمارے سورج نے درجہ حرارت یہاں پر پھینکا ہے، یعنی جو ملکی وے ہے اس کا سورج ہم پر جتنا درجہ حرارت پھینکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان بیلٹس پر بھی ان پر وہ درجہ حرارت اس طرح کا پھینکے۔ پروبیبلی اونلی ون اسٹار ان 100,000 ہیز اے پلانٹ بگ، 1,00,000 میں سے 1,00,000 ستاروں میں سے صرف ایک ستارہ گوئنگ راؤنڈ اٹ ایٹ رائٹ ڈسٹینس، صحیح فاصلے پر گردش کرتا ہے، فار لائف ٹو بی پاسبل ان اٹ، جس پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ ان لاکھوں ستاروں میں سے غالباً ایک ستارہ صحیح فاصلے پر گردش کرتا ہے، جس میں اس گردش کرتے ہوئے ستارے میں ایسا ستارہ ہو سکتا ہے جہاں زندگی کا وجود ممکن ہے۔ تو یہ اینڈنگ لائنز میں رائٹر نے یہی بتایا ہے کہ یہ جو بیلٹس ہیں ان میں سے جو ان کی اپنی اپنی گلیکسیز کے سورج ہیں وہ ان پر ایک ماڈریٹ ٹمپریچر تھرو نہیں کر رہے، جیسے ہمارا سورج، ملکی گلیکسی کا سورج ہماری زمین پر تھرو کر رہا ہے، اور ان کے وہ ٹمپریچر تھرو نہ کرنے کی وجہ سے ان سیاروں میں سے بھی جو اس نے سائز میں یہ بتایا تھا جہاں رائٹر کے بقول زندگی کا وجود پاسبل ہو سکتا ہے، وہ اس نے بتایا تھا کہ اربوں، کروڑوں نہیں، اربوں میں سے ایک حصہ اتنا سا کائنات کا ہو سکتا ہے جہاں زندگی کا وجود ممکن ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ان گلیکسیز کے سورج اپنے ان ستاروں پر ایک ماڈریٹ ہیٹ، ایک ماڈریٹ ٹمپریچر تھرو کریں، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ساری پاسبلٹیز صرف اور صرف ہمارے سیارے یعنی زمین کے لیے ممکن ہے۔